بابے نے لمبا سانس لیا اور بولا، کاکا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیا آپ کو واقعی سونا بنانا آتا ہے؟ بابے نے خالی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلا کر بولا، ہاں میں نے جوانی میں سیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ یہ نسخہ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ بابے نے غور سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، تم سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں دولت مند ہو جاؤں گا۔ بابے نے کہکہا لگایا اور ہنستا رہا، یہاں تک کہ اس کا دم ٹوٹ گیا اور کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ کھانستے کھانستے دوہرا ہوا اور بے حالی کے عالم میں دیر تک اپنے ہی پاؤں پر گرا رہا اور کھانستے کھانستے سیدھا ہوا اور پوچھا، تم دولت مند ہو کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں دنیا بھر کی نعمتیں خریدوں گا۔ اس نے پوچھا، نعمتیں خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا، میں خوش ہوں گا، مجھے سکون ملے گا۔ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور کہا، گویا تمہیں دولت اور سونا نہیں، سکون اور خوشی چاہیے۔ میں خاموشی سے بابا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا اور پوچھا، کیا تم دراصل سکون اور خوشی کی تلاش میں ہو؟ میں اس وقت نوجوان تھا اور میں دنیا کے ہر نوجوان کی طرح دولت کو خوشی اور سکون سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، اور بابے نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا، اور اسی کنفیوژن میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بابے نے ایک اور کہکہا لگایا اور اس کہکہے کا اختتام بھی کھانسی پر ہوا۔ وہ دم سنبھالتے ہوئے بولا، کاکا میں تجھے سونا بنانے کی بجائے انسان کو بندہ بنانے کا طریقہ کیوں نہ سکھا دوں؟ میں تمہیں دولت مند کی بجائے پرسکون اور خوش رہنے کا گر کیوں نہ سکھا دوں؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، انسان کی خواہشیں جب تک اس کے وجود اور اس کی عمر سے لمبی رہتی ہیں، یہ اس وقت تک انسان رہتا ہے۔ تم اپنی خواہشوں اور اپنی عمر کو اپنے وجود سے چھوٹا کر لو، تم خوش بھی ہو جاؤ گے اور سکون بھی ملے گا، اور جب خوشی اور سکون پا جاؤ گے تو انسان سے بندے بن جاؤ گے۔ مجھے بابے کی بات سمجھ نہ آئی۔ اس نے میرے چہرے کو پڑھ لیا۔ وہ بولا، تم قرآن مجید پڑھو۔ اللہ خواہشوں میں لترے انسانوں کو انسان کہتا ہے اور اپنی محبت میں رنگے خواہشوں سے آزاد لوگوں کو بندہ کہتا ہے۔ بابے نے اس کے بعد کامران کی بارہ دری کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اس کو بنانے والا بھی انسان تھا۔ وہ اپنی عمر سے لمبی اور مضبوط عمارت بنانے کے خبط میں مبتلا تھا۔ وہ پوری زندگی دولت بھی جمع کرتا رہا، مگر اس کی دولت اور عمارت نے اسے خوشی نہ دی۔ خوش میں ہوں۔ اس دولت مند کی گری پڑی بارہ دری میں برستی بارش میں بے امان بیٹھ کر میں نے بے صبری سے کہا، اور میں بھی۔ اس نے کہکہا لگایا اور جواب دیا، نہیں تم نہیں۔ تم جب تک تانبے کو سونا بنانے کا خبط پالتے رہو گے، تم اس وقت تک خوشی سے دور بھٹکتے رہو گے، اس وقت تک سکون سے دور رہو گے۔ بابے نے اس کے بعد زمین سے چھوٹی سی ٹہنی توڑی اور فرش پر رگڑ کر بولا، لو میں تمہیں انسان کو بندہ بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں۔ اپنی خواہشوں کو اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، اور جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ جو مانگ لے اسے دے دو، اور جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں بے سامان آئے تھے اور بے سامان واپس جاؤ گے۔ سامان جمع نہ کرو، ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھی بناؤ، مفتی ہو تب بھی فتویٰ جاری نہ کرو۔ جسے خدا ڈھیل دے رہا ہے اس کا کبھی احتساب نہ کرو۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو، نہ پوچھے تو چپ رہو۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ زندگی میں جب سکون کم ہو جائے تو سیر پر نکل جاؤ، تمہیں راستے میں سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی۔ دینے میں خوشی ہے، وصول کرنے میں غم۔ دولت کو روکو گے تو خود بھی رک جاؤ گے، چوروں میں رہو گے تو خود بھی چور ہو جاؤ گے، سادھوؤں میں بیٹھو گے تو اندر کا سادھو بھی جاگ جائے گا۔ اللہ راضی رہے گا
تو जग राज़ी रहेगा, वो नाराज़ होगा तो नेमतों से खुशबू उड़ जाएगी। और तुम जब अजीज़ों, रिश्तेदारों, औलाद और चाहने वालों से चिढ़ने लगोगे तो जान लो अल्लाह तुमसे नाराज़ है। और जब तुम अपने दिल में दुश्मनों के लिए रहम महसूस करो तो समझ लो तुम्हारा खालिक तुमसे राज़ी है। और हिजरत करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। भाभी ने एक लंबी सांस ली। इसने मेरी छतरी खोली, मेरे सर पर रखी और फरमाया, जाओ तुम पर ये रहमतों की छतरी आखिरी सांस तक रहेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी को खुद ना छोड़ना, दूसरों को फ़ैसला करने का मौका देना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह कभी अपनी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता, मखलूक अल्लाह को छोड़ती है। और हाँ, ध्यान रखना, जो जा रहा है इसे जाने देना, मगर जो वापस आ रहा है इस पर कभी अपना दरवाज़ा बंद मत करना, ये भी अल्लाह की आदत है। अल्लाह वापस आने वालों के लिए हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखता है। तुम ये करते रहना, तुम्हारे दरवाज़े पर मेला लगा रहेगा।